سب سے پہلی روایت میرے سامنے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے متعلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک. اے اللہ یہ دو آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی سے جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، غلبہ عطا فرما. یہ دو آدمیوں میں سے کوئی دو نام آگے آنے والے ہیں، ان دو افراد میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو قوت عطا فرما. یہ اس دور کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کو پہنچانے کا کام کر رہے تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کو تو پتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کافی ظلم ہو رہا تھا. سال ہر سال تبلیغ کرنے کے باوجود چند ہی مسلمان اسلام قبول کیے تھے، چند ہی افراد. یعنی مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ہیں 35، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 39 مرد تھے اور 29 عورتیں تھے. اتنی تعداد مسلمان ہوئے تھے، نیئر 70 کہیے آپ، 68 اس طرح سے مسلمان، اتنے ہی افراد اسلام قبول کیے تھے. حالانکہ کئی سال دعوت ہو چکی تھی، اسلام کی طرف لوگ کو بلا چکے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے اے اللہ یہ دو افراد بڑی قوت رکھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، یہ دو افراد میں سے کسی ایک فرد کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما. اور پھر فرماتے تھے وہ کون دو افراد ہیں؟ فرماتے تھے بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. ابو جہل کے ذریعے جس کا نام عمر بن ہشام تھا، عمر بن ہشام ابو جہل. پہلے اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، پہلے اس کا نام تھا عمر بن ہشام، لیکن اس کی جہالتیں جو ہوتی تھی اس کی وجہ سے اس کو ابو جہل کہا گیا. جی، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ابو جہل عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے قال وکان احبہما الیہ عمر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب کو زیادہ محبت کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب سے اللہ تعالی زیادہ محبت فرماتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. جی، اور ایک روایت ہے غالباً شیخ الاسلام نے القول الصواب میں نقل فرمایا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یعنی کافی پہلے پڑھا تھا جب یہ کتاب پہلی مرتبہ آئی تھی، اس وقت پڑھا تھا. اس میں غالباً یہ بھی فرمائے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اے اللہ خاص طور پر عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. جی، اس طرح کی بھی روایت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے. اس کے بعد وہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ جس طرح سے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے اور ہم ذکر بھی کر چکے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کی، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی جو ہے ایک خوشیوں کی لہر چلی. جب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کو مان دیتے اور سمجھ جاتے، اور ان کا دل تڑپتا اور کہتے وا شوقا الی محمد. قرآن کریم پڑھنے کے بعد جی وہ تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں مشتاق ہوں، میں تڑپ رہا ہوں محمد سے ملنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ملاقات کے لیے. جب ان کو پہنچایا گیا اس مقام پر جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، وہاں پر ان کو پہنچایا گیا، غالباً دارالارقم، جی ہاں دارالارقم پہنچایا گیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں پر کھٹکا لگائے تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو عمر آیا ہے. صحابہ جو اندر موجود تھے تھوڑا سا جھجک گئے، رات لیٹ نائٹ کا موقع تھا اور لوگ تھوڑا جھجک گئے تھے کہ عمر آئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی سخت دشمنوں میں سے ہے اور بہت دشمنی کر رہے تھے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اللہ کی قسم اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن ماروں گا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اسد اللہ و رسولہ، جی بہادر، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ریلیکس رہنے اور آرام سے رہنے، تھم جانے کا حکم فرماتے اور دروازہ کھولنے کی اجازت دیتے. جیسے دروازہ کھولتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے اور کلمہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کرتے. جیسا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے تو وہ جو دارالارقم میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ایسا نعرہ لگاتے، راوی کہتے ہیں کہ مکہ میں آواز گونجی تھی، پورے مکہ کی وادیوں میں آواز اللہ اکبر کی آواز گونجی تھی.
یعنی وہ مسرت کی لہر تھی، وہ خوشی کی لہر تھی. یعنی اسلام کو اتنی قوت ملی ہے. ایک تو قوت ملی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اتنی قوت ملی اسلام کو کہ سارے صحابہ کرام نعرہ لگائے. اور یہ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسلم عمر اتانی جبریل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب اسلام قبول کیے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور فقال، انہوں نے کہا قد استبشر اہل السماء باسلام عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والوں نے خوشی کا اظہار کیا. آسمان والے خوش ہو گئے، یعنی فرشتوں میں خوشیاں بٹ رہی ہیں، آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں آسمانوں کے اوپر بھی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا. اور اس کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ آسمان والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوشی منائی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے. Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.